کہ یار جو سعد رضوی صاحب کہہ رہا ہے کیا یہ ایسا ممکن ہے، کیا اس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ضروری ہے بات کرنا۔ وہ دو بیانوں کی وجہ سے جو ماحول چینج ہوا کارکنوں میں، جہاں جذبہ یعنی کہ ایک ابھر کے سامنے آ رہا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے جو ہر لبیک کے کارکن کے اندر وہ کھٹکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل میری کچھ ایک دادی اماں فوت ہو گئی تھی، میں اس لیے بزی تھا تو ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو اصل جس کے اوپر بات کرنی ہے وہ کل حافظ سعد رضوی صاحب نے دو بیان دیے، اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دو بیان کی وجہ سے جس طریقے لبیک کے کارکنوں کے کانوں پر اس کی آواز پہنچی، اس نے وہ بیان سنا تو ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ سوشل میڈیا کا ماحول بھی چینج ہو گیا صرف ان دو بیانوں کی وجہ سے۔ اچھا، ان دو بیانوں کی وجہ سے جو ماحول چینج ہوا کارکنوں میں، جہاں جذبہ یعنی کہ ایک ابھر کے سامنے آ رہا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے جو ہر لبیک کے کارکن کے اندر وہ کھٹکتا ہے کہ یار جو سعد رضوی صاحب کہہ رہا ہے کیا یہ ایسا ممکن ہے، کیا اس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ضروری ہے بات کرنا۔ وہ تقریر تو یقیناً میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ میری ہوگی ایم ڈی آفیشیل چینل کے اوپر، کہ جو اس ٹائم عمران خان، اچھا کئی دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ عمران خان کا نام کیوں زیادہ لیتے ہو؟ میں عمران خان کا نام اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ مجھے مسئلہ عمران خان سے نہیں ہے، مجھے مسئلہ قومی یوتھ سے ہے، جن کو بار بار ذلیل کیا جا رہا ہے، بار بار ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے عقل میں کچھ بیٹھتی ہی نہیں ہے کوئی چیز۔ اس حوالے سے اس ٹائم عمران خان جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ یقیناً اس کا جو فائدہ ہے وہ تحریک لبیک کو پہنچ رہا ہے۔ وہ کیسے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میرے ایم ڈی آفیشیل چینل کے اوپر ہوگی۔ اور میری دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دو۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حافظ سعد رضوی صاحب کے وہ دو جو بڑے ایک جاندار قسم کے بیان تھے، جو کارکنوں کو جذبہ تو بڑھا دیا لیکن ایک سوال کے اندر میں چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے سنو کہ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی، اللہ کی قسم سودا نہیں کیا۔ ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں مجھے ملتی، خدا کی قسم ہے میں نے نہیں بیچا، یعنی کہ اس نے قسم اٹھائی۔ تو ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو ڈیل کے لیے کہا گیا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ ایک بیان دیا تھا کہ آپ میری تصویر آپ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ مجھے پارلیمنٹ میں کس طرح برداشت کریں گے۔ اب ناظرین، ان دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے، دو بہت زبردست ہیں، لیکن وہاں ایک تحریک لبیک کے کارکنوں کے دل میں سوال اٹھتا ہے۔ جو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے نظریے کے ساتھ میں نے سودا نہیں کیا ہے، ایک تو ہمارے سعد رضوی صاحب کی اس بات کے اوپر اندھا یقین ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا ثبوت پہلے حافظ سعد رضوی صاحب، شیخ رشید، کئی سینئر صحافی، سمیع ابراہیم بھی دے چکے ہیں۔ جب سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو بار بار اس کو سینٹ کی، اس کو کہا گیا تھا آپ جس حلقے میں کہیں گے آپ کو سیٹ دیں گے، ڈالے بھر بھر کے ڈالروں کے لے کے گئے کہ آپ اپنے نظریے سے، جس نظریے سے قوم کو تیار کیا ہے، ختم نبوت، ناموس رسالت یا جو بھی دینی معاملات ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ دوسرے روایتی جو مذہبی سیاستدان ہے اس کی طرف آ جائیں، ہم آپ کو سپیس دیتے ہیں، آپ آگے آئیں اور حکومت میں آئیں اور حصہ کریں، آپ سیاست انجوائے کریں۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، حالانکہ اس ٹائم سعد رضوی صاحب قید میں تھے، اس ٹائم سعد رضوی کے سب کوئی ایسے ذرائع سعد رضوی صاحب کے ساتھ پاس نہیں تھے کہ جو اس کو معلوم پڑتا کہ میرے کارکن ڈٹ کے کھڑے ہیں، مضبوط کھڑے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس ٹائم تو اس کو یہی کہا جا رہا تھا کہ تحریک لبیک ختم ہو گئی، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، آپ کے گھر کو بھی بلڈوز کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک 26 سالہ نوجوان اس ٹائم وہ کہہ رہا تھا کہ میں سودا نہیں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی سعد رضوی صاحب کی تقریریں موجود ہے کراچی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تو بات کنفرم ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو سوال اٹھتا ہے کارکنوں کے دل میں، میرے دل میں بھی اٹھ رہا ہے، جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میری تصویر تو یقیناً اس کا سوشل میڈیا اور ٹی وی کے حوالے سے تھا،
کہ آپ میری تصویر کی وجہ سے بھی اتنے خوفزدہ ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ، اور یقیناً اس میں بیرونی سازشیں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن اصل جو پوائنٹ ہے ناظرین جس کے اوپر بات کرنی ہے کہ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو تھکا تھکا کے ماریں گے، اور اگر میں ڈیل کر لیتا، نظریات کے ساتھ ڈیل کر لیتا آپ کے، تو مجھے سیٹیں مل سکتی تھی، میں خدا کی قسم نہیں کی ہے۔ اب ناظرین عام کارکن کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، یقیناً اس ویڈیو کو بہت وائرل کیا گیا، میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، فیس بک میں اور ٹویٹر میں، تو ہر کارکن ایک ہی پوسٹ لگا رہا تھا کہ 100 سال تک بھی اگر سعد رضوی صاحب کو سیٹ نہیں ملتی ہے تو ہم سعد رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جب بھی 10 الیکشن میں نہیں ملتی ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن وہاں سوال کیا اٹھتا ہے کہ ہمارے عام کارکنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے پاکستانی عوام میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر سعد رضوی صاحب ایسا ضد کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو تو کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ ناظرین اکثر جو میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر تنقید کرتا ہوں، یہ میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ عوام کی ہوتی ہے۔ جب عوام کی طاقت ہوگی تو وہ کسی کے سامنے بھی یعنی کہ وہ ٹکر لے سکتے ہیں، اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، یعنی کہ زور بازو سے وہ آگے آ سکتے ہیں۔ لیکن سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے پاس کتنی طاقت تھی عوامی، لیکن عمران خان ناکام ہو گیا۔ تو یہاں ناظرین وہ بات الگ ہے، وہ ایسے کہ اگر آپ حق پہ ہوں گے، اگر آپ سچ پہ ہوں گے، آپ کا نظریہ سچا ہوگا، آپ کا بیانیہ سچا ہوگا، آپ حق پہ ہوں گے، تو اللہ کی ذات آٹومیٹکلی آپ کے مخالفین کے اندر آپ کے خوف ڈال دے گا۔ ان کی اتنی جرت، اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے مقابلے میں ایکسٹریم لیول تک جائیں گے۔ عمران خان کا بیانیہ جھوٹا تھا جو ثابت ہو رہا ہے، جھوٹے بیانیے کی وجہ سے اس نے کارکنوں کو بڑھایا، لیکن کارکن صرف سوشل میڈیا کی حد تک اور بیان بازی کی حد تک، جس طرح عمران خان نے بیان بازی کی حد تک ساتھ دیا اس طرح کارکنوں نے بھی دیا۔ اگر عمران خان جس ٹائم عدم تحریک اس کی کامیاب ہو گئی تھی، اس ٹائم کارکن 1 لاکھ 2 لاکھ نکل آتے تو بالکل اس ٹائم ماحول الگ تھا۔ جیسا عمران خان کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اس توڑ پھوڑ کی بجائے اگر پورا ملک جام ہو جاتا تو پھر صورتحال کچھ اور تھی۔ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم لونا کے وقت پورا ملک جام کر دیا تھا اور عمران خان کو خود بیان دینا پڑا تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرتے تو میری حکومت بھی جا سکتی تھی۔ تو ناظرین یہ جو چیز کارکنوں کے دل میں آتی ہے نا کہ کیا سعد رضوی صاحب ان سے ٹکر لے کے، یہاں بات ٹکر کی نہیں ہو رہی۔ ٹکر کس کو کہتے ہیں؟ ٹکر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط ہیں، آپ کا بیانیہ جھوٹا ہے، آپ زبردستی بدماشی سے، غنڈہ گردی سے آپ اپنی کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے ٹکر لی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ حق کی جنگ ہے، یہ ٹکر نہیں ہے، یہ حق کی ہے، یہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ جب آپ کے پاس عوامی طاقت اتنی ہو جائے گی اور آپ حق پہ ہوں گے تو اس میں پاکستان کی فوج نہیں، اگر وہ غلط ہے تو۔ اگر آپ افغانستان کی مثال دیکھ لیں تو افغانستان کے ساتھ کتنی فوج تھی؟ پوری یو این 8 بڑے ممالک کی فوج افغانستان میں تھی، ان کی اپنی 3.5 لاکھ فورس تھی۔ تو انہوں نے کیا کر لیا؟ 70,000 طالبان کا بغیر گولی چلے، بغیر ایک کوئی آدمی جہان باغ ہوئے کہ انہوں نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بیانیہ سچا تھا، لوگ ان کے ساتھ تھے اور اللہ کی ذات نے خوف ڈال دیا۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو آپ واقعہ پڑھیں جنگ خندق کا واقعہ پڑھیں کہ وہ اپنے جو ابو سفیان کا قافلہ تھا لاکھوں کی تعداد میں، وہ اپنا قیمتی ساز و سامان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی ذات نے خوف ڈال دیا تھا مدینے والوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے ناظرین حافظ سعد رضوی صاحب جو بیان کر رہا ہے تو اس میں یہ تو حقیقت ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے، وہ ڈیل کرنے والا نہیں ہے، وہ نظریات کے ساتھ سودا کرنے والا نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب اگر یعنی کہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ عام آدمی کہتا ہے کہ یار پھر تو حکومت میں آنا بھی مشکل ہے۔ لیکن آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، آپ تحریک لبیک کو ووٹ کیوں دیتے ہیں، آپ سعد رضوی صاحب کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں۔ کہ یہ
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرنے کے لیے، اور جب تک فل پاور میں تحریک لبیک نہیں آتی تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں مسئلہ رہا گیا ختم نبوت ناموس رسالت کا، تو اس کے لیے 5 یا 10 یا 6 سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے ہی ثابت کیا ہے کہ اس کے لیے غیرت ہونا ضروری ہے، غیرت ایمانی ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یعنی کہ سیٹیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ناظرین یقیناً اس ٹائم جو حافظ سعد رضوی صاحب گئے تو اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں کیا ہے، کہ الیکشن کے فوراً بعد وہ اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چلے گئے اور بڑی ایک ولولہ انگیز قسم کی وہ تقریر کر رہے تھے، اور یقیناً اس تقریر کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکنوں کا جو جذبہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ